اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا آخرت کے امور کا تمدن کا بھی اور اس کا بھی شریعت کا بھی، اور دونوں میں اصولی باتیں وہ پوری طرح سکھا کے گئے کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے قیامت تک کے آنے کی ساری چیزوں کی نشاندہی کر گئے. جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں جب صورت نازل ہوئی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قوت سے کیا مراد؟ فرمایا ایسا نیزہ رم کہ جو دور اپنا نشانے کو ہدف بنا سکے. تو یہ ساری مزائد ٹیکنالوجی اور جتنی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوں گی ڈیفنس کے تعلق سے وہ سارے اس میں آ گئیں. اور دنیاوی امور کا تعلق یہ تجربہ اور ہر روز نئی ایجادات کے ساتھ بدلتا رہتے ہیں. تو اصول تو بتا گئے. اسی طرح انتم عالم بامور دنیا کو کہ تم اپنے اپنے فن کے تجربے کی بنا پہ آپ زیادہ جانتے ہیں. تجربہ جس کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہر فن کا ابتدا جو ہے کسبی ہے اور انتہا جو ہے وہ وہبی ہے. تو اسی طرح جو جتنی بھی ہیں زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، جتنی ٹریڈز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ تجربے کی بنیاد پہ. اب میڈیکل سائنس میں جائیں تو کتنی ڈیپتھ تک چلی گئی ہے. ہر ایک انسانی آرگن جو ہے، انسانی جز جو ہے، مسلز ہیں، بونز ہیں، ہڈیاں ہیں، ان کی ہر روز نئی شکل آ رہی تجربات کی بنا. ہمارے ڈیمز ہے، ہماری ہائیڈرالوجی ہے، لیکن قرآن میں ایک ایک آیت میں سارے سبجیکٹ کو سنبھالیے. ہائیڈرالوجی کے جو ہائیڈرالوجی کا سائیکل ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک ہی آیت میں اس کو سنبھال دیا ہے کہ ہوائیں اڑتی ہیں، بادلوں کو گابن کرتی ہیں اور پھر اوپر جا کے پھر برستی ہیں، پھر یہ پہاڑوں سے پانی اتر کے پھر نیچے آتا ہے. تو یہ ہائیڈرالوجی کا سائیکل کا پورا ایک سبجیکٹ ہے جی. تو ہر روز نئے تجربات سے اس کی نئی شکل اور نئی حیت آتی ہے. اور جو قومیں اس میں پیچھے رہ جاتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کی حفاظت درہم اور دینار سے کی جائے گی. مشکات شریف کی روایت ہے. اب اس زمانے میں قربان جائے اس نگاہ پہ کہ وہ اکنامیکل وارز کا تصور فرما رہی تھیں کہ وہ ملک برقرار رہ سکیں گے جن کے پاس درہم اور دینار ہوں گے. حضرت حکیم الامت فرماتے اسی کی شرح میں کہ لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پیسہ اسلحے کی شکل اختیار کر جائے گا، تو اس کا توڑ بھی، اس کا دفاع بھی پھر پیسہ ہی ہوگا، وہ نہیں ہوگی تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ. تو اکنامیکل اس زمانے میں اس کی اہمیت دی جا رہی تھی کہ اس معاملے میں غافل نہ رہنا. آخر وقت آنے والا ہے کہ درہم اور دینار یا امانت و دیانت، یہ جو قومیں اس میں آگے ہوں گی وہ حکمرانی کر سکیں گی، برقرار رہ سکیں گی. اور اسی کو پھر قرآن میں بھی ایسے فرمایا لا تؤتوا اموالکم بالسفہاء، ناسمجھ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ان کو وزیر خزانہ نہ بنایا جائے. ہمارے یہاں تو منشی بھی وزیر خزانہ بنتے ہیں اور کتنا بھیانک پھر انجام ہوتا ہے. لا تؤتوا اموالکم بالسفہاء. تو ہر فن کے ماہر اور اس میں دنیاوی جو جتنی بھی یہ ہیں اس کی حدود ہر روز بدلتی رہتی. اس لیے وباحات کو لینا یہ عین سنت کے موافق جدید ایجادات ہیں جو معین ہیں، اس کو لینا سنت فرمایا گیا.
اس سے تو تعلیم یافتہ جماعت نے یہ مضمون نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیاوی امور میں بالکل دخل نہیں دیا، بلکہ ان کو ہمارے رائے پر چھوڑ دیا، کیونکہ جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے، یہ مولویوں کی زیادتی ہے۔ یہ حضرت کا ہے، میں تو بہت پچاتا ہوں، لیکن حضرت خود بہت زیادہ ریفارمر تھے۔ 182 نمبر صفحے PDF فائل میں ہے جی۔ یہ سارے مولویوں کی زیادتی ہے، خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآنوں کو۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی دخل دیتے ہیں کہ فلاں تجارت حرام ہے، فلاں جائز ہے، یعنی وہ لوگوں کا راہ روک لیتے ہیں جی۔ جب یہ کیمرہ شروع میں آیا تھا تو بہت سخت فتوے تھے، اور اب تو ساری ٹیکنالوجی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، دوسرے حملے ہو رہے، وہ سارے اسی سے ہو رہے ہیں، یہ اسلحے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت اکابرین ہندوستان سے کچھ آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے عرض کی تھی کہ ہمارے بچے خوفزدہ ہوتے ہیں جب آپ لوگ کے فتوے حرام اور کفر کے آتے ہیں، تو بیچارے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور خوفزدہ ہو کے اس تحقیق میں پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم حرام کاری کا سبب تو نہیں بن رہے۔ اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مولویوں کی زیادتی ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی دخل دیتے ہیں۔ شروع میں جب یہ آئی تھی تو وہاں پہ گجرا والوں نے اس بندے سے پوچھا گیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی 1999 کی بات ہے جو اس وقت تو شروعات تھی، لیکن نجس العین کے فتوے بھی آ رہے تھے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم تو آپ لوگ سنتے ہیں کہ میڈیا وار، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی جنگ ہے جو عالمی سطح پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس کے کوئی اوزار بھی ہیں، وار ٹول بھی ہیں۔ تو اگر واقعتاً وہ جنگ کا کوئی اسلحے کی شکل اختیار کر گئی، تو پھر تو اسلحے کا جنگوں کے لیے مسلمانوں کو جدید ترین اسلحہ جمع کرنا تاکہ دشمن خوفزدہ رہے، وہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے، اس کا سیکھنا بھی، سکھانا بھی، آگے بھی اس کو پروموٹ کرنا۔ تو انہوں نے HTV وہاں پہ حدیث TV کے نام سے شروع کیا ہوا تھا۔ تو مجھے کہنے لگی کہ آج تک تو کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی۔ میں نے کہا ان کی اپنی فیلڈ ہے، میری فیلڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی، انجینئرنگ ہنسا کی نہیں، تو میں تو وہ چیز کروں گا کہ جو اس وقت امت کے لیے نافع ہوگی۔ باقی جو نجس العین کہہ رہے ہیں دوسرے ہیں، وہ حضرات پھر دیکھیں کہ آگے کہاں تک چل سکتے ہیں۔ خیر، تو دوسری طرف چل جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اتم عالم یا امور دنیا، اگر انتم عالم بے امور دنیا کم، کہ یہ مطلب ہے، تو کیا قرآن میں ان آیتوں کے جن میں ربا، سود، اکل اموال بالباطل و رشوت وغیرہ کو حرام کیا گیا ہے، قرآن سے نکال دو گے؟ اور وہ 1000 حدیثیں بھی جن میں بیوع، اجارہ، نکاح، طلاق، حبہ و میراث کے احکام مذکور ہیں، حدیث کی کتابوں سے باہر کرو گے؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیوں کر صحیح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات میں دخل نہیں دیا؟ میں تو شروع سے کہتے رہتے، وہ تو تمدن کی بھی کمال کو پہنچانے والے نبی تھے، اور امور شریعہ کی بھی ایک پوری خطبۃ الوداع جو ہے وہ آئین اور دستور دے کے گئے ہیں امت اسلام کو۔ اب ہم لوگ اگر خود کوتاہی نظری سے وہ کریں تو قصور ہمارا ہے یا تعلیمات دین کا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شام کے بچے ہمارے جو ان دونوں کو ساتھ چل رہے ہیں، PhD کی ہے، کہ قرآن و علوم، وہاں علوم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے عربوں میں، علمی اور ادبی، اور دوسری جو ہے وہ ادبی ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں آرٹ اور سائنس کہا جاتا ہے۔ تو وہ عالم ان لوگ کہتے ہیں، وہ تو صرف عربی دانی کو کچھ جان لیتے، پھر اس میں سے احکام نکالنا تو وہ پھر تفقہ فی الدین اور
وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو اہل اللہ کی صحبت سے جڑا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔